اب تقوی والے کون ہیں؟ اے رب کریم تقوی والوں کی کوئی علامتیں بتا دیجئے، کوئی نشانیاں بتا دیجئے تاکہ ہم دیکھ کے پتہ لگا لیں کہ یہ تقوی والے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والے وہ ہیں کہ جن کی پہلی علامت ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ آنکھوں کا مشاہدہ نہیں، دل کی سماعت نہیں، ناکوں کی شمامت نہیں، زبان کا ذائقہ نہیں، ہاتھ پیر کے احساس کے قائل نہیں ہیں، وہ غیب کے قائل ہیں کہ جب مخبر صادق ایک سچا بتانے والا ان کو خبر دے دیتا ہے، وہ پردہ غیب کی خبر دیتا ہے، یہ خواہش نہیں کرتے کہ اے رب کریم ہمیں پردہ غیب کے اندر کیا ہے ہمیں دکھا دیجئے، نہیں، وہ مخبر صادق پر ایسا ایمان و یقین رکھتے ہیں کہ اس کی کئی بات پر یقین لے آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایمان لاتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے، آخرت ہے، حشر ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حالانکہ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے کہنے پر غیب پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قدر کر کے ان کو گویا کہ مفلحین کے اندر شامل کر دیتے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم والقضاء فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی غیب کے پردے چاک کر دے اور ہم اپنی آنکھوں سے غیب کے سارے نظام دیکھ لیں، جنت دیکھ لیں، دوزخ دیکھ لیں، آخرت دیکھ لیں، زمین کے تہہ کے سارے نظام آنکھوں سے غیب کے دیکھ لیں، تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ ہم جس درجے کا ایمان غیب پر لے کے آ چکے ہیں اس ایمان کے اندر ایک رتی بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا ایمان ہے! کہا کہ غیب کے پردے ہٹ گئے، ہمیں غیب نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اب کچھ ایکسٹرا کو ایمان لائیں گے، نہیں، ہم تو رسول اللہ کے کہنے پہ اس درجے کا ایمان لے آئے، اب اس کے اندر مزید اضافے کی گنجائش ہی نہیں۔ یہ ہے ایمان، اس کو کہتے ایمان بالغیب۔ رسول اللہ نے کہہ دیا، مخبر صادق نے کہہ دیا، بس بات ختم ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس لوٹ رہے ہیں، مدینے کے باہر ہی ہیں، ایک یہودی پہنچ گیا، کہا کہ اے محمد آپ نے میرا قرض دینا تھا، آپ نے میرا قرض نہیں لوٹایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تیرا قرض لوٹا دیا ہے۔ کہا کہ نہیں، گواہ کہاں ہے؟ آپ اگر دعوے دار ہیں اس بات کے کہ میں نے قرض لوٹا دیا تو گواہ پیش کیجیے۔ اتفاق ہے کہ گواہ اس وقت موجود نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ فرمایا کہ گواہ تو کوئی اس وقت موجود نہیں تھا، لیکن میں نے تیرا قرض تجھے دے دیا ہے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو ایک صحابی کان لگا کے سن رہا کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ جب اس کو بات سمجھ میں آئی تو فوراً آیا کہ یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے قرض لوٹا دیا تھا۔ تو یہودی کہنے لگا بھئی تم کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ یہاں تو چشم دید گواہ کی بات ہے، اور تو اس وقت موجود ہی نہیں تھا، تو چشم دید گواہ کیسے بن سکتا ہے؟ تو رسول اللہ بھی حیران ہوئے کہ ہاں بھائی تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو، کیونکہ اس وقت تو میں تھا اور یہ تھا، تیسرا کوئی تھا نہیں۔ اللہ اکبر، یہ سننے والی بات ہے میرے دوستو۔ اس صحابی نے کہا اے رب کعبہ کی قسم یا رسول اللہ اگر میں آنکھوں سے دیکھ لیتا تو شاید میں سوچتا کہ میری آنکھ نے دھوکہ کھایا ہے، لیکن محمد کی زبان نے جب کہہ دیا کہ میں نے قرض لوٹا دیا ہے، خدا کی قسم ہزاروں دفعہ گواہی دینے کو تیار ہوں کہ آپ نے یہودی کا قرض لوٹا دیا تھا، کیونکہ محمد کی زبان جھوٹ نہیں کہہ سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محمد رسول اللہ، محمد کی زبان جھوٹ نہیں بول سکتی، اس لیے محمد نے کہہ دیا میں لوٹا دیا، فرمایا 1000 دفعہ گواہی دینے کو تیار ہوں کہ آپ نے قرض لوٹا دیا۔ اب گواہ تو ہوتے ہیں 2، یہاں ایک ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محبت بھی اپنا انعام دیتی ہے، ثمرہ دیتی ہے۔ اس نے محبت اور عشق کر کے دکھایا تو رسول اللہ نے کیا کہا، اے لوگوں سن لو، آج یہ جو شخص ہے یہ ایک گواہ ہے، لیکن اس نے ایک ایسے نقطے پر گواہی دی ہے، عشق و محبت کی ایسی کی گواہی دی ہے، اس ایک کو آج میں 2 گواہوں کے برابر قرار دیتا ہوں۔ آج کے بعد یہ کسی بھی مقدمے میں گواہی دے گا یہ اکیلا 2 کے برابر شمار ہوگا، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی احتیاج ہی نہیں۔ نبی نے اس ایک گواہ کو 2 کے برابر قرار دی تھی، کیونکہ اس نے گواہی ایسی دی تھی۔ یہ سنا ہے، یہودی خاموش ہو گیا، کہا کہ مان گئے۔ حقیقت یہ میرے دوست بزرگوں کہ صحابہ اکرام یہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں سے اگر پردہ غیب ہٹ بھی جائے، آنکھوں سے دیکھ لیں، فرمایا کہ رسول اللہ کے کہنے پہ جو ایمان لے آئیں اب اس کے اندر اضافے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ
کہ جی ذرا دل کی تسلی کے لیے دیکھ لیتے تو اچھا تھا، اللہ میاں ذرا تھوڑا سا کر دے تو ٹھیک ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہم زیادہ صبر نہیں ہوتا ہم سے، اللہ میاں ذرا اپنا تھوڑا سا معجزہ دکھا دیں تو کیا حرج ہے۔ نہیں، عاشقوں کے امتحان ہوتے ہیں، عشق نام ہی امتحان کا ہے، امتحان کا ہے۔ آپ خواہش نہ رکھیں، آپ کا کام اطاعت کے ساتھ سجدے میں گرنا ہے، اس رب کو ماننا ہے، پردہ غیب پہ ایمان لانا ہے، بس اللہ تبارک و تعالی اب اپنے منشا مرضی سے آپ پر مظاہرے کر دے اپنی قدرت اور رحمت کے، تو اس کی مرضی، آپ کو پابند کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ میاں ذرا کر دے تو کیا حرج ہے، نہیں ایسا